الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میری تقریر کا موضوع یوم عاشورہ ہے۔ مسلمانوں کی زندگی میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کی بہت اہمیت ہے۔ اس اہمیت کی بہت سی وجہیں ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ عام مسلمانوں کی سمجھ کے مطابق شہادت حسین ہے۔ عام مسلمان یہی سمجھتا ہے محرم الحرام کی 10 تاریخ کو جو اہمیت حاصل ہوئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نواز رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس تاریخ میں مظلومانہ شہید ہوئے۔ بلکہ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو جو اہمیت حاصل ہوئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اہم دن مانا گیا تھا۔ بلکہ یوم عاشورہ کی اہمیت حضور کی ولادت سے پہلے سے ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ میرے محترم، یوم عاشورہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کا نام ہے۔ خود ماہ محرم کو اسلام میں بہت فضیلت و بزرگی حاصل ہے۔ اس مہینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم فرمایا۔ ہجری سن کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اسی مہینے سے نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو قیامت قائم ہوگی۔ یہی وہ یوم عاشورہ ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشورہ۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے دن کی روزے کی فکر میں نہیں دیکھا جتنا کہ عاشورہ کے روزے کی فکر میں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، صوم عاشورہ سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہی صوم عاشورہ ہے جو رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں پر فرض تھا، مگر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کا روزہ نفل بن گیا۔ جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے ان سے پوچھا، ما هذا اليوم الذي تصومونه، یہ کیسا دن ہے کہ تم اس میں روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے جواب دیا، هذا يوم عظیم انجى الله فيه موسى وقومه، یہ بہت عظیم دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی۔ فرعون اس کے لاؤ لشکر کو غرق کر دیا۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کا روزہ رکھا، لہٰذا ہم لوگ بھی انہی کی اتباع میں اس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَنَحْنُ أَحَقُّ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ حضرت موسیٰ کی موافقت میں عاشورہ کا روزہ رکھے۔ میرے محترم، چنانچہ حضور نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ یہود کے علاوہ نصارہ بھی رکھتے تھے۔ یہ دونوں فرقے صرف 10 محرم کو ہی روزہ رکھتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، لئن بقیت لأصومن التاسعہ، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اس لیے حکم دیا گیا جو لوگ عاشورہ کا روزہ رکھے وہ صرف 10 تاریخ کو نہ رکھے بلکہ 9، 10 یا 10، 11 2 دن لگاتار رکھے تاکہ یہود و نصارہ کی مشابہت نہ ہونے پائے۔ میرے محترم، بڑے افسوس کی بات ہے، حضرت حسین کے واقعی شہادت کی وجہ سے
صرف محرم کی 10 تاریخ ہی نہیں بلکہ محرم کا پورا مہینہ غم کا مہینہ سمجھا جانے لگا ہے۔ لوگ نہ اس میں شادی بیاہ کرتے ہیں اور نہ کوئی خوشی کا کام کرتے ہیں۔ میرے محترم، شہادت تو مومن کا عین مطلوب ہے۔ شہادت وہ چیز ہے جس کی تمنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ میں چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ میرے محترم، بعد ناداں غم حسین میں تعزیہ بناتے ہیں، ماتم و نوحہ خوانی کرتے ہیں، طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں۔ بھلا اسلام میں اس قسم کی چیزوں کی گنجائش کہاں سے نکل سکتی ہے؟ اسلام انسانوں کو دنیا کے جھمیلوں رسموں سے نکال کر سادگی پسند بنانے آیا تھا، نہ کہ اس قسم کی خرافات میں مبتلا کرنا۔ غم حسین کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے اس کی اجازت، اس کا ثبوت نہ اہل سنت کی کتابوں سے ملتا ہے نہ اہل تشیع سے۔ اہل سنت کے تمام فرقے تعزیہ داری کے حرام و بدعت ہونے کے قائل ہیں، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ خود شیعی کتابوں سے بھی معلوم ہوتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر و ضبط، حلم، بردباری کی تلقین کی تھی، نالا و فریاد، آہ و بکا سے منع فرمایا تھا۔ بقول ایک مرثیہ نگار کہ ماتم میں میرے چاک گریباں نہ کرنا، گردوں کے تلے بال پریشان نہ کرنا۔ میرے محترم، ان تمام لوگوں کو جو غم حسین میں تعزیہ بناتے ہیں اسے سوچنا چاہیے وہ حضرت حسین کی رضا کا سبب بن رہے ہیں یا خجالت کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بدعات و خرافات سے بچائے، اور اس مہینے یوم عاشورہ کے دن خوب خوب قرآن پاک کی تلاوت کر کے ازواج مطہرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اِصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔